السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 6۔ عریش کی چھٹی حس نے گڑبڑ کا احساس دلایا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تمہارے اپنے اعمال پر منحصر ہے۔ اچھی بیوی کی طرح جنت کماؤ یا بری کی طرح دوزخ۔ اس نے پھر سے وہی نسخہ آزمایا، مبادا پھر سے ویسی ہی نہ ہو جائے۔ آپ اس بات کی فکر چھوڑیں کہ میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں۔ کیا پتہ اللہ کو میری کوئی ایک ہی نیکی اتنی پسند آئے کہ وہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی تو عریش نے تھوک نکلا۔ یہ تو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی والا حساب ہوگا۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولا، جو بھی کہیں میں آپ سے حساب چکتا کر کے معافی مانگ لوں گی۔ اس کی انڈائریکٹ دھمکی وہ سمجھ گیا تھا۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اسے نہیں معلوم تھا اس نے کبھی اتنی اسلامی باتیں کی ہوں۔ میں آپ سے بھی معافی مانگ لوں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی، اور وہ سمجھ گیا کہ وہ معافی بھی زبردستی لے لے گی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی کیونکہ وہ رونا تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ ڈیل کیا ہے؟ اگر آپ ایک اچھے شوہر کی طرح ہر مشکل میں میرا ساتھ دیں تو میں بھی اچھی بیوی بن کر رہوں گی۔ نہ آپ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں گے نہ میں۔ مطلب تم مجھے فروا سے شادی کی اجازت دے رہی ہو؟ وہ یکدم پرشور سا بولا۔ رونا نے اسے گھورا تھا۔ ہاں، آپ چاہیں کسی بھی ایری غیری سے شادی کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ میں بھی آپ کے لیے مری نہیں جا رہی۔ وہ تو بس میری خواہش تھی کہ میرا شوہر صرف میرا ہو، لیکن یہاں تو مجھے میرا جائز حق نہیں دیا گیا۔ خواہش کیا خاک پوری ہوتی۔ خیر کیا کہہ رہی تھی میں؟ وہ تلخی سے کہتی سنبھل گئی۔ آپ چاہے 10-20 شادیاں کریں لیکن مجھ پر آپ کوئی حق نہیں جتائیں گے اور مجھ سے ہمیشہ 2 فٹ دور رہیں گے۔ آدھا بیڈ میرا ہوگا، میں آپ کے کام کر دیا کروں گی، لیکن بدلے میں آپ کو مجھے جیب خرچ بھی دینی ہوگی، جیسے ہر شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، اور میرے لیے سب کے سامنے سٹینڈ لیں گے، مجھے پروٹیکٹ کریں گے اور ہر مشکل میں میری مدد کریں گے۔ بولے منظور ہے؟ وہ مسلسل بولتی آخر پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، اور وہ تو اس چڑیل کا یہ حسین روپ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ایک بار تو دل کیا تھا فروا کو بھاڑ میں بھیج کر اس کے ساتھ ہی سیٹ ہو جائے، لیکن پھر فروا سے وعدے یاد آئے تو اس نے خود کو کوسا۔ ٹھیک ہے، میرا کام تم نے زیادہ بتایا، پھر بھی مجھے منظور ہے، وہ بولا تو رونا مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ نے عریش کے دل پر ایک اور وار کیا۔ لیکن میری بھی ایک شرط ہے، وہ بولا تو رونا نے آبرو چکائی۔ اس کی تو ہر ادا ہی جان لیوا تھی، وہ کس کس کو روکتا۔ کچھ نہیں، چھوڑو۔ وہ جو کہنے والا تھا کہ وہ اس کے سامنے مسکرائے گی، نہیں، سر جھٹکتا شاور لینے واش روم میں گھس گیا۔ ارے لیکن ابھی تو اس نے اصل بات کرنی تھی، وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ کل وہ دلاویز کو حویلی سے لینے آیا تھا، لیکن اس کی بات سے وہ غصے میں آ گیا اور وہی مصیبت ٹپک پڑی تھی جو ہر بار اس کے اور دلاویز کے درمیان آ جاتی تھی۔ آج پھر وہ حویلی آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا دلاویز کو کیسے سب کی نظروں سے بچا کر وہاں سے لے جائے۔ یہ کام رات کو ہو سکتا تھا یا کسی ملازمہ کی مدد سے، لیکن حویلی پہنچ کر اس کا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ یہ دلاویز کے لیے صحیح ثابت ہونے والا تھا یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ زنان خانے میں داخل ہوتے ہی اس کی متلاشی نگاہیں ارد گرد بھٹکنے لگی تھیں، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ ربیہ بیگم تو آج اسے پھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ پہلے تو اس نے کبھی حویلی کے اتنے چکر نہیں لگائے تھے۔ وہ کچھ مشکوک ہو گئی تھیں، لیکن وہ ان کی شکی نگاہوں کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں آ گیا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا تھا۔ ساتھ میں سگریٹ بھی سلگھا لی۔ کتنا اچھا ہوتا وہ نہ سوتا اور وہ اس سے بے خبر اسی کمرے میں رہتی۔ جب وہ سو رہی ہوتی اسے دیکھنے آ جاتا۔ وہ خود کو کوستے ہوئے ٹیرس پر نکل آیا تھا۔ ریلنگ کے قریب آتے اسے بیک گارڈن میں وہ لڑکی دکھائی دی جو اس کا سکون تھی۔ اسے دیکھتے ہی بے سکونی کہیں دور بھاگ گئی۔ وہ بیک گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ربا تھی۔ ربا اسے دیکھتے ہی اس کی فین ہو چکی تھی جیسے غزنوی کی تھی۔ اسے خوبصورتی اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن وہ حسن پرست نہیں تھی بلکہ ایک مصور کی طرح خوبصورت چیزوں کی قدر کرتی تھی۔ اس نے دلاویز سے دوستی کر لی تھی اور زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتی تھی۔ اسے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ اب بھی وہ اسے بیک گارڈن میں زبردستی لائی تھی، لیکن دلاویز نے پودوں کو دیکھ کر خود ہی انہیں پانی دینے کی فرمائش کی تھی۔
رونا اور سہنی بھی رباح کی وجہ سے دلاویز کی طرف سے تھوڑی مطمئن ہو گئی تھیں۔ غزنوی کئی پل وہیں ریلنگ پر ہتھیلیاں جمائے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ ہوا کی دوش پر سلگتی ختم ہو رہی تھی۔ اس کی راکھ فضا میں بکھرتی دوسری منزل سے نیچے تک کا سفر کرتی رہی۔ پھر وہ ہوش میں آیا اور ایک دم سے پلٹ کر نیچے آیا۔ کچھ دیر بعد وہ بیک میں تھا۔ بیک گارڈن میں ایک طرف ایک میز کے گرد 4 کرسیاں لگی تھیں۔ وہ خاموشی سے چلتا ان میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور دلاویز پر نظر جمائے پھر سگریٹ سلگا لی۔ اب وہ اس کے قریب تھی لیکن وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پرانے سے قمیص شلوار میں ملبوس بڑی سی چادر خود پر لپیٹے وہ پودوں میں مصروف تھی اور رباح اس سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ اچانک رباح کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اسے کچھ پل یقین نہ آیا کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہی سچ ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی اور پھر ادا غزنوی کو دیکھا۔ ایک تو وہ حویلی کم آتے تھے اور اگر آتے تو ماں سے مل کر سیدھا کمرے کا رخ کرتے اور جاتے وقت مردان خانے سے چلے جاتے۔ ایسے وہ انہیں 2-3 دن بار ہی دور سے دیکھ پائی تھی، لیکن آج تو وہ اسے اس کے سامنے بڑی فرصت سے بیٹھے تھے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھ رہی تھی جب غزنوی نے ایک ہاتھ سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا منہ کھلا۔ اس نے خود کی طرف اشارہ کر کے تصدیق چاہی۔ غزنوی نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹے۔ وہ دلاویز کو بھلا کر ان کی طرف آ گئی۔ ادا سائیں، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے غزنوی کے سامنے کھڑے ہوتے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ بیٹھو۔ غزنوی نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو وہ مسکراہٹ دباتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ غزنوی نے پوچھا تو اس نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ کیا وہ اس کا نام بھی نہیں جانتے اور وہ ان کے بلانے پر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی؟ رباح۔ رباح۔ غزنوی نے اس کا نام دہرایا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ غزنوی نے اس کے پیچھے دیکھا۔ دلاویز ابھی تک پودوں کی طرف متوجہ تھی۔ کیسی ہو؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ جی ٹھیک۔ اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے دلاویز سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ پڑھائی تو میں نے چھوڑ دی، بس انٹرمیڈیٹ تک ہی پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ اگر آگے پڑھنا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی نظریں دلاویز پر گئیں۔ واقعی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ جی میں پڑھنا چاہتی ہوں، پر جان ان کی فکر مت کرو۔ یہ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ اب وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ رباح نے رخ موڑ کر دیکھا۔ یہ نئی ملازمہ ہے، سہنی کے ساتھ آئی تھی۔ رباح نے کچھ الجھ کر بتایا۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ وہ بولا تو وہ ناسمجھی سے بھویں اچکا گئی۔ جی بولے۔ اس لڑکی کا خیال رکھنا، اس نے کہا تو رباح نے حیرت سے پلکیں جھپکی۔ وہ تو میں رکھتی ہوں، لیکن آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ اس کے سوال پر غزنوی نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ وہ تھوک نکل گئی۔ سوال نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کوشش کرنا یہ زنان خانے سے مت نکلے، اور یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی، اوکے؟ اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ پرجوش سی سر ہلا گئی۔ اب وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی غزنوی اس لڑکی کے لیے ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا ادا غزنوی اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کافی خوش ہوئی تھی ان دونوں کے لیے۔ وہ دونوں تھے بھی تو اتنے خوبصورت، ایک دوسرے کے ساتھ ہی اچھے لگتے۔ فکر مت کرے ادا سائیں، کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلے گی، وہ بولی تھی۔ تبھی دلاویز نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ غزنوی کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو ساکت ہوئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً اندر بھاگ گئی۔ وہ محفوظ ہوا تھا، اور دلاویز کو بھی نہیں۔ اگر ایڈمیشن کروانا ہے کہیں تو میرے ساتھ چلنا، صبح وقت ہے میرے پاس۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ حیران رہ گئی کہ انہیں دلاویز کا نام کیسے پتہ ہے۔ بے وقوف، ظاہر ہے وہ اسے پہلے سے جانتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو اس کا خیال رکھنے کو کہا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس کا دل کیا دلاویز کو بتائے ادا غزنوی کتنی محبت کرتے ہیں اس سے، اور اس کے بارے میں کیا کہہ کر گئی ہیں، لیکن غزنوی کی سخت تاکید یاد آئی تو اسے یہ بات اپنے پیٹ میں ہی رکھنی پڑی۔ اہلا کو ہوش آیا تو اس نے خود تو ایک ہاسپٹل روم میں پایا۔ کچھ ہی پل میں اسے بے ہوش ہونے سے پہلے واقعہ یاد آ گیا۔ وہ ہراساں نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی اٹھ بیٹھی تھی۔ تبھی ذوحان کمرے میں داخل ہوا۔ اہلا نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر زلزلوں کے آثار آئے۔ ڈرے مت، میں دوست ہوں، دشمن نہیں، یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ ذوحان نے اسے تسلی دی۔ اس نے انگلش زبان استعمال کی تھی۔
نہیں، میری زندگی کو خطرہ ہے، تم لوگ نہیں جانتے، وہ لوگ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ میرے ٹکڑے کر دیں گے، وہ خوف سے کہتی رونے لگی۔ ریلیکس گرل، ریلیکس۔ ذوحان اسے تسلی دینے اس کے قریب ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کے حواس جھنجھوڑ گئی۔ پلیز مجھے بچا لو، مجھے کہیں دور لے جاؤ جہاں وہ لوگ نہ پہنچ سکے، وہ بہت خوفناک ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ ایلا اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی، اس کا دل کر رہا تھا اسے اپنے دل میں کسی نہا خانے میں چھپا لے۔ چپ، رونا بند کرو، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں ان سے دور لے جاؤں گا، میں ان سے تمہارا بدلہ لوں گا۔ وہ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی ویران آنکھوں میں زندگی کی امید تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا تھا، لیکن اگر… بس اب ڈرنا بند کرو، یہ پانی پیو۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور اسے تھمایا۔ وہ غٹا غٹ پی گئی۔ میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، وہ کہہ کر جانے لگا، لیکن اس نے ذوحان کا ہاتھ تھام لیا۔ ذوحان نے اپنے دل کو سنبھالتے اسے دیکھا۔ مجھے اکیلا مت چھوڑو، وہ ملتجی لہجے میں بولی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ جگہ سیف ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ نہیں، تم مت جاؤ، وہ بچوں کی طرح سر نفی میں ہلا کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ وہ نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑواتا فون نکال کر اپنے ساتھی کو میسج کرنے لگا کہ اس کے لیے کھانا لائے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنا فون دو گے؟ ایلا کی نظریں اس کے فون پر جمی تھی۔ شیور۔ اس نے فون اس کے حوالے کیا۔ وہ کانپتی انگلیوں سے ڈیرن کو کال ملانے لگی۔ دوسری طرف ڈیرن جو ایک ہاسپٹل کے روم میں اجڑی حالت میں لیٹا تھا، فون کی آواز پر چونکا اور پھر اپنے اس خاص نمبر پر کال آتے دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ دوسری طرف ایلا ہی تھی، وہ رو رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی وہ بچ گئی ہے، کسی نے اسے بچا لیا ہے۔ بے اختیار اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن کال کٹ گئی اور دوبارہ اس نمبر پر کال نہ ہو سکی، جبکہ ذوحان نے خود ہی کال کاٹی تھی جب ایلا نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور وہ کہاں ہے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ میرا بھائی پریشان ہو رہا ہوگا۔ اگر یہ کال ٹریس ہو جائے اور دشمن تم تک پہنچ گئے تو؟ اس نے کہا تو وہ چپ کر گئی۔ اب ذوحان وہ نمبر ٹریس کروانے کا سوچ رہا تھا جس پر ایلا نے کال کی تھی۔ ربا نے اپنی ماں اور بہن کو بس یہ بتایا تھا کہ ادا غزنوی نے اس سے بات کی اور اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایڈمیشن کروانے ان کے ساتھ چلے۔ رویہ تو حیران رہ گئی تھی کہ وہ جو کسی سے بولنا تک گوارا نہیں کرتا، ربا سے اتنا بے تکلف کیوں ہو گیا تھا۔ اسے کچھ کھٹکا تھا، ساتھ اپنی بہن پر رشک بھی آیا تھا۔ اس نے ربا سے کریدنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس نے غزنوی سے وفاداری نبھاتے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس نے ٹیلی فون سے اپنی دوست کو کال کر کے یہ خوشخبری دی کہ اسے آگے پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے، کہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں۔ یہ ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ادا غزنوی کی تعریفوں کی پل بھی باندھ رہی تھی۔ پولیس سارے گھر کی تلاشی لے کر جا چکی تھی، لیکن انہیں کچھ نہ ملا تھا۔ لائبریری میں تو انہیں کوئی شک بھی نہیں گزرا تھا۔ یزدان بڑے آرام سے انہیں بیوقوف بنا گیا تھا۔ اب وہ غدار ڈھونڈ رہا تھا جو اسمتھ سے ملا ہوا تھا۔ جلدی اسے پتہ چل گیا تھا کہ غدار کون تھا۔ وہ اس کے گھر کے مالی کا بیٹا تھا۔ اسمتھ نے مالی کے بجائے اس کے بیٹے کو خریدا تھا تاکہ وہ غدار تک نہ پہنچ پائے اور اسمتھ کا کام چلتا رہے۔ اس نے سب ملازموں کے اپنے سامنے لائن لگائی اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا ایک ساتھی لی اوان سے پوچھ گچھ کرنے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے پسٹل نکال کر ہاتھ میں گھمانے لگا۔ تمام ملازموں کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن پھر بھی وہ کچھ خاص نہ بتا سکے تو اس نے سب سے یہ پوچھا کہ انہیں یہاں کون کون ملنے آتا ہے۔ ایسے ہی اسے پتہ چلا کہ مالی کا بیٹا اس سے اکثر ملنے آتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس کے آدمی اسے اٹھا لائے اور اب وہ زیر زمین مافیا ڈان کے اس ٹارچر سیل میں تھا جہاں سے کوئی زندہ انسان باہر نہیں آتا تھا۔ وہ بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی لاش اسمتھ کو بھیج دینا۔ ٹارچر سیل سے نکل کر گلوز اتارتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ صبح غزنوی بہت جلد جاگ گیا تھا اور ربا کی مدد سے اس نے دلاویز کا ٹھکانہ بھی معلوم کر لیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہاں ایک اور لڑکی بھی سوئی ہوئی تھی، لیکن اس کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ کچھ پل دلاویز کو اپنی نظروں میں بسانے کے بعد وہ واپس آیا اور ربا کو کچھ ضروری باتیں سمجھائیں۔ اس نے ربا سے کہا تھا کہ وہ نقاب میں اس کے ساتھ چلے گی اور جو فائلز وغیرہ ہیں اسے پہلے ہی دے دے، اور کسی کو یہ مت بتائے کہ وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے، خاص کر ربیہ بیگم کو۔ وہ حیران تو ہوئی، لیکن سر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر اس نے ناشتہ حویلی میں ہی کیا تھا۔ داجان بھی وہیں تھے۔
ڈائننگ ہال زنان خانے اور مردان خانے کے درمیان تھا اور وارث بہت کم زنان خانے جاتا تھا، سو اسے دلاویز کی طرف سے اطمینان تھا۔ ناشتے کے بعد داجان نے اسے کافی پینے کے لیے مردان خانے کی طرف چلنے کا کہا، لیکن وہ ضروری کام کا کہتا باہر نکل گیا۔ ربا بھی بڑی سی چادر میں نقاب کی اس کے ساتھ چلتی پوچھ میں کھڑی گاڑی کی طرف گئی تھی۔ غزنوی نے سرسری سا نگاہیں ارد گرد اڑاتے مردان خانے کی طرف بنے اس کمرے کی جانب بھی دیکھا جہاں وارث بلوچ کھڑکی میں کھڑا تھا اور اسے ہی سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کر فاتحانہ مسکرا دیا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا وہی ہوا تھا۔ اس نے داجان کو بھی یہی تاثر دیا تھا کہ وہ دلاویز کو حویلی سے لے جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ حویلی میں ہی تھی۔ وارث نے بھی تو خود دلاویز کو نہیں دیکھا تھا، اور نقاب میں اتنی دور سے وہ کیسے پہچانتے کہ وہ دلاویز نہیں ان کی پوتی ہے؟ ویسے بھی ان کی نظر کمزور تھی۔ وہ مطمئن ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس نے ربا سے پوچھا وہ کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، تو اس نے کسی ایک یونیورسٹی کا نام لیا تھا۔ اس نے گاڑی کوئٹہ کی جانب موڑ دی تھی۔ یونیورسٹی پہنچنے میں تو وقت بہت لگا تھا، لیکن ایڈمیشن کروانے میں بہت کم وقت لگا۔ اب اسے ربا کو واپس چھوڑنے جانا تھا، لیکن یہ ایک مسئلہ تھا۔ وہ جانتا تھا داجان اس وقت گھر پر نہیں ہوں گے، لیکن ان کے مخبر بھی تو بہت ہوں گے۔ اگر وہ اسے واپس لے کر جاتا تو داجان کو پتہ چل جاتا کہ اس کے ساتھ جانے والی دلاویز نہیں، یا پھر وہ اسے حویلی لے آیا ہے۔ اب وہ سوچ ہی رہا تھا کہ عریش کے ساتھ اسے واپس بھیجے، تبھی زریاب کی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا جب اپنی بہن کو غزنوی کے ساتھ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روکتے وہ ان کی طرف آیا تھا۔ میری بہن کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے غزنوی کا گریبان پکڑا تھا، لیکن اس کے ایک ہی جھٹکے سے وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ ربا بھی بوکھلا کر چیخ پڑی تھی، اپنی بہن سے پوچھ لینا۔ غزنوی نے سکون سے کہتے اپنے کالر کو درست کیا اور ربا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اس کے ساتھ واپس چلی جاؤ، میرے پاس وقت کم ہے۔ وہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھا، دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ کیا کرنے آئی تھی تم یہاں اس کے ساتھ؟ وہ ربا پر غرایا۔ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے آئی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ زریاب نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ یوں سختی سے بات کی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ تمہیں اور کوئی نہیں ملا؟ مجھے کہہ دیتی۔ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اچھا نا، سوری، چپ کرو، بس غصہ آ گیا ایک دم سے۔ تم جانتی ہو وہ شخص مجھے زہر لگتا ہے۔ میں آپ کے غصے کی وجہ سے نہیں رو رہی، آپ نے مجھ پر شک کیا۔ نہیں کیا، بس مجھے غزنوی پر یقین نہیں، وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ وہ اتنے اچھے تو ہیں ادا، داجان نے مجھے آگے پڑھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن انہیں مجھے پڑھنے کی اجازت دی اور میرا ایڈمیشن خود کروایا۔ وہ اس کی حمایت میں بولی تھی۔ جو بھی ہے تم اس شخص سے دور رہو۔ وہ اسے گھور کر چپ کروا گیا تھا۔ کیا خبر ہے؟ منشی کو دیکھتے ہی وارث نے پوچھا تھا۔ اس نے منشی کو حکم دیا تھا کہ وہ غزنوی کا پیچھا کرے اور معلوم کرے وہ لڑکی کو کہاں چھوڑ کر آتا ہے، لیکن غزنوی ان آدمیوں کو ڈاج دے کر نکل گیا تھا۔ وہ بڑے سائیں، کچھ پتہ نہیں چل سکا وہ کہاں لے کر گئے اس لڑکی کو، منشی نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ وارث تمسخر سے ہنسا۔ کب تک بچائے گا؟ ویسے ذہین ہے کافی، آخر میرا پوتا جو ہے، اسی لیے تو نہیں اسے اپنا جانشین بنایا۔ خیر لے لے سکون کچھ عرصہ۔ وارث بڑبڑایا تھا۔ وہ پہلے ہی کچھ عرصہ اس لڑکی کے معاملے کو بند رکھنا چاہتا تھا اور وقت آنے پر اس لڑکی کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ غزنوی کی بہت بڑی کمزوری تھی، اسے یوں نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تم بندے پھیلا دو ہر جگہ، مجھے اس لڑکی کا پتہ چاہیے ہر حال میں، سمجھے؟ جی سائیں، آپ فکر نہ کریں، میں پہلے ہی آدمیوں کو یہ حکم دے چکا ہوں۔ اور صاحب کا معلوم ہوا؟ وارث نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ جی سائیں، وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا پورا حسب نسب بھی معلوم کر لیا ہے، وہ بلوچی نہیں پنجابی ہے۔ ٹھیک، وارث بلوچ مطمئن ہو کر بولے تھے۔ آج کئی روز بعد سلطانہ بیگم نے کمرے سے نکل کر اپنے درشن کروائے تھے۔ سوہنی نے رونا کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس نے سلطانہ سے نپٹنے کے لیے دل کڑا کر لیا تھا۔ وہ اس وقت روٹیاں بنا رہی تھی جب سلطانہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ رونا کو دیکھتے ان کے نتنے پھولنے لگے۔ اب انہیں کوئی بہانہ چاہیے تھا رونا پر تشدد کرنے کا۔ وہ چلتی اس کے قریب آئی، رونا دل ہی دل میں جلتو جلالتو پڑنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ ایسے روٹی بیلتے ہیں؟ گول کیوں نہیں یہ؟ وہ رونا کے سر پر تھپڑ لگا کر یکدم بولی تھی۔ رونا نے غصے سے ایک نظر انہیں دیکھا تو انہیں تاؤ آ گیا۔ مجھے آنکھیں دکھاتی ہے؟ تیری آنکھیں نکال دوں گی میں۔ وہ اس کے ہاتھ سے بیلن چھین کر اس کی کمر پر مارنے لگی۔ ایک بیلن کھانے کے بعد وہ ایک دم سے دوسری طرف کھسک گئی، دوسری بیلن توے کو جا کر لگی۔
توا اس افداد پر بلبلاتا الٹ کر نیچے گرا اور سلطانہ کے پیر کو جلا گیا۔ وہ چیخ مارتی پیچھے ہٹی تھی۔ رونا کے دل میں ٹھنڈک پڑی جبکہ حویلی کی ملازمائیں اور مکین کچن میں جمع ہو چکے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ربیہ بیگم نے غصے سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، توا گر گیا ہے سلطانہ بھابھی پر۔ زرمین رونا کو بچانے کے لیے تیزی سے بولی۔ گرا نہیں، اس نے گرایا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سلطانہ بیگم اپنے پاؤں کو چھوڑ کر پھر اس کی طرف بڑھیں اور اس پر تھپڑوں کی بارش کرتی اس کی کمر سینکنے لگی۔ سب کے سامنے رونا ہیرو گیرو بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی، سو اسے مار ہی کھانی پڑی۔ سلطانہ نے بیلن پھر سے پکڑ لی اور اس کی ہڈیاں چٹکنے لگی۔ زرمین نے بمشکل سلطانہ کو ٹھنڈا کیا تھا اور اس کی جان چھڑائی۔ اب تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ رونا کی دل ہی دل میں اسے للکارا تھا۔ اور پھر نہ جانے کیا ہوا، سلطانہ بیگم جب دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوئیں تو کہیں سے ایک ربڑ گیند آئی اور ان کے آنکھ کے نیچے گال پر لگی۔ سلطانہ کا دماغ کچھ پل کے لیے معاف ہوا اور پھر چہرے پر شدید تکلیف ابھری تھی۔ جہاں گیند لگی تھی وہاں کچھ پل کے لیے گڑھا بن گیا تھا اور پھر وہ گڑھا کسی کیک کی مانند پھول گیا اور گیند کی طرح ہی وہ حصہ گول ہو گیا تھا۔ سلطانہ بیگم زمین پر گرتی چیخنے لگی تھی۔ سب کے وہاں پہنچنے تک گیند وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ رونا نے ان کے کمرے میں ایسا سسٹم لگا رکھا تھا کہ ان کے دروازہ کھولنے پر غلیل نما ربڑ میں پھنسے گیند کو یکدم راستہ ملا تھا۔ اس کے پیچھے اسپرنگ بھی تھا۔ وہ سامنے کی دیوار سے ٹکرا کر سیدھا سلطانہ بیگم کی طرف آیا تھا اور انہیں چوٹ سے نوازتا کہیں گم ہو گیا تھا۔ ربیہ کا شک ایک دفعہ رونا پر گیا تھا، لیکن اس کی ملازمہ نے اطلاع دی تھی کہ وہ انیکسی میں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی یہ کیسے ہو سکتا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں جان سکا کہ رونا نے یہ انتظام پہلے سے کر دیا تھا۔ یہ مشین رونا نے خود ہی بنائی تھی 1 سال پہلے اور یہاں ساتھ لائی تھی۔ توقع کے مطابق اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ اب سلطانہ بھی اسی درد میں مبتلا تھی جس میں وہ تھی۔ غزنوی لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے کوئی بھی وہاں نہیں ملا۔ وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتا آگے بڑھنے لگا، تبھی اسے وہ کچن میں نظر آئی۔ ربا کے ساتھ ہی وہ موجود تھی۔ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر ان کی طرف آیا۔ سنو، 1 کپ کافی دے جاؤ روم میں۔ ایک نظر ربا کو دے کر اس نے دلاویز کو حکم دیا اور اس کا خوف زدہ چہرہ گہری نظروں سے دیکھتا اوپر چلا گیا۔ دلاویز نے مدد طلب نظروں سے ربا کو دیکھا۔ میں اس میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ پلیز، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کیوں؟ اتنے پیارے تو ہیں، ربا نے کہا تو وہ جھنجھلا کر لب چبانے لگی۔ اب جاؤ نا، انہیں غصہ بھی بہت آتا ہے۔ اس کی بات پر دلاویز کو اس کا غصہ یاد آیا تھا۔ ہاں، اس کا غصہ تو واقعی بہت برا تھا۔ غصے میں وہ پہلی ملاقات کی طرح اگریسو ہو جاتا تھا، لیکن اسے وہ سب ملاقاتیں بھی یاد آئیں جب وہ صرف اسے دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی اسے قریب بٹھا لیتا، کبھی دور، کبھی اس کے ہاتھ کو چھو لیتا، کبھی گال کو۔ یہ سوچ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو گئی؟ ربا نے اسے ہوش دلایا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی کافی میکر کی جانب بڑھ گئی۔ غزنوی کے غصے سے تو اس کی خاموشی ہی بہتر تھی۔ وہ اس کی حکم عدلوی کر کے اس کے غصے کو ہوا دینے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اور وہ یہ بھی جان چکی تھی وہ کہیں بھی چلی جائے غزنوی اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ابھی تو رونا بھی انیکسی میں تھی اور سلطانہ بیگم کی دی گئی تکلیف سہ رہی تھی۔ وہ اسے بھی پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے 5 منٹ میں کافی بنائی اور کانپتے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ربا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ سب اپنے کمروں میں تھے۔ اس کے ذمہ رات کے برتن دھونا تھا، سو وہ کچن میں تھی۔ سوہنی کو سکینہ نے انیکسی بھیج دیا تھا، صرف ربا ہی اس کی مدد کے لیے موجود تھی اور اب وہ بھی جا چکی تھی۔ اسے اپنی مدد آپ ہی کرنی تھی۔ وہ 1st فلور پر تھی جب رویہ نے اسے دیکھا۔ اسے 2nd فلور کی جانب دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رویہ کی آواز پر وہ سہمی، کافی اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ وہ اوپر، وہ ہکلا کر بولی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیا وہ اوپر؟ رویہ نے الجھ کر پوچھا۔ وہ سردار غزنوی نے کافی کا کہا تھا۔ اس نے کہا تو رویہ کے دل کے احساسات عجیب سے ہوئے۔ ادھر دو، میں لے جاتی ہوں۔ اس نے دلاویز کے ہاتھ سے کافی لیتے کہا تھا۔ دلاویز نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکی اور اسے اوپر جاتا دیکھ کر سوچنے لگی اب سردار غزنوی کا غصہ کیسے برداشت کرے گی۔ یس، رویہ نے دروازہ نوک کیا تو اندر سے سردار غزنوی کی بھاری آواز گونجی۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی سردار غزنوی صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا۔
غزنوی نے اسے دیکھا تو ایک پل کو ساکت ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا جس سے انجان رویہ ٹیبل پر کافی رکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کافی لانے کو۔ اس کی سرد آواز پر وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی براؤن آنکھوں میں غصے کے شعلے تھے۔ وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ بولو، کہا تھا میں نے۔ اس نے ہاتھ مار کر کافی کا کپ ایک چھناکے سے نیچے گرا دیا۔ وہ چیختی دور ہوئی۔ جاؤ، وہ غصہ کنٹرول کرتا بولا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی تھی، جبکہ غزنوی اپنے کمرے میں دلاویز کو سوچتے بری طرح کھول رہا تھا۔ اسے بس وہی دلاویز چاہیے تھی جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ ابھی تو اسے پچھلی بات بھی نہیں بھولی تھی اور اب وہ ایک اور غلطی کر چکی تھی۔ سر، وہ سب میٹنگ روم میں اکٹھے بیٹھے کام کر رہے تھے جب زحان نے لاشاری کو پکارا۔ لاشاری نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈیرن ایلا کا بھائی ہے، اس نے لیپ ٹاپ پر ہی نظر جمائے جواب دیا تھا۔ لاشاری ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ زحان نے لیپ ٹاپ اس کی طرف گھمایا اور کچھ دیر بعد وہ ڈیرن اور ایلا کی ہر کال میں ہوئی گفتگو سن رہے تھے۔ اس میں خاص تو کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ مشکوک بھی تھا۔ شروع کی کالز میں ڈیرن ایلا سے حال حوال پوچھتا اور اسے احتیاط کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دیتا تھا۔ دورانیہ بہت مختصر ہوتا، پھر کالز کے بیچ کئی دن کا وقفہ تھا۔ ایک بہن یا بھائی اتنی دیر تک بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ڈیرن کے لہجے سے لگتا تھا وہ اسے بہت محبت کرتا ہے۔ ایلا ایک امریکی نمبر سے اسے کال کرتی تھی، لیکن لاسٹ کال جب اس نے اپنے بھائی کو بچانے کا کہا تھا پاکستان سے تھی۔ وہ یہاں کیسے پہنچی اور کن حالات میں تھی یہ وہی بتا سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس کے بھائی کا مافیا سے تعلق ہے۔ زحان، تم جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی سے سب کچھ اگلواؤ، وہ ہمیں بہت کچھ بتا سکتی ہے۔ لاشاری پرسوچ انداز میں بولا۔ اوکے سر، میں اسی پر کام کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کا مطلب غزنوی کا بھی لنک ہو سکتا ہے اس سے، طاہر نے کہا تھا۔ لاشاری خاموشی سے پینسل انگلیوں میں گھماتا کچھ سوچتا رہا تھا۔ وہ 11 بجے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ رہائشی عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا جب کوئی اس سے ٹکرایا تھا۔ اس نے حیران ہوتے مقابل کو دبوچا۔ کون ہو تم؟ وہ یکدم غرایا تھا۔ میں ہوں صاحب، ادھر نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا تو اس نے تیزی سے اسے چھوڑا۔ تم کیا کر رہی ہو تم اس وقت یہاں؟ وہ غور سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ وہ نیند نہیں آ رہی تھی تو تم نے سوچا کیوں نہ بدروحوں کی طرح مٹر گشتی کر لی جائے؟ وہ غصے سے بولا۔ سوری صاحب، اپنی حرکتیں سیدھی کر لو، مشکوک ہوتی جا رہی ہو میری نظروں میں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ کیا مطلب مشکوک؟ کس قسم کا شک ہو رہا ہے آپ کو مجھ پر؟ میں آپ کو کوئی ڈاکو لٹیرن لگتی ہوں؟ وہ تڑک کر بولتی اسے روک گئی۔ تم جو مجھے لگتی ہو وہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ وہ مڑ کر مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی۔ کھانا دے دوں؟ اس کے قدم جانے کے لیے اٹھنے ہی والے تھے کہ وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ کافی دے دو، وہ ایک پل سوچ کر بولا اور آگے بڑھ گیا۔ ایدن کچھ پل وہیں کھڑی رہی، پھر اس کے پیچھے اندر آ گئی اور کچن میں داخل ہو کر اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ وہ کچھ پل بعد کمرے سے ہو کر کچن میں آ چکا تھا۔ وہ تب تک کافی تیار کر چکی تھی۔ اسے کافی دے کر وہ جانے لگی تو وہ اسے روک گیا۔ تمہارا بھائی کیسا ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ زرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کچھ تھا، کوئی ایسا تاثر جو اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ تیزی سے نگاہیں چراتی کچن سے نکل گئی تھی اور وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ بمشکل لگی تھی، تبھی اسے کوئی اپنے پاس محسوس ہوا تھا۔ اس نے یک دم آنکھیں کھولی۔ کوئی سایہ اس پر جھک رہا تھا۔ وہ خوف سے چیخ بھی نہ سکی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے بازوؤں میں تھی اور اس کی خوشبو پہچان گئی تھی۔ وہ کیسے اس کے وجود کی خوشبو بھول سکتی تھی؟ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو جو اس کے دل و دماغ کو جھنجھنا دیا کرتی تھی، اسے اپنی لپیٹ میں لے کر خوفزدہ رکھتی تھی۔ وہ گنگ اور ساکت تھی۔ وہ یہاں کیسے پہنچا اور اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ اس کی قربت پر بے ہوش ہونے کو تھی۔ غزنوی اس کے لرزتے وجود کو لیے انیکسی سے باہر آیا تھا۔ اس کے لیے بھی دلاویز کی یہ نزدیکی بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ دماغ بار بار روک رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ کر دینا، لیکن وہ انجام کو بھلائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دلاویز نے سانس سے بمشکل کھینچتے اسے رحم کی بھیک مانگنی چاہی، لیکن ایک لفظ بھی پوری طرح اس کے لبوں سے نہ نکل سکا۔ آواز مت نکالنا، اس کی سرگوشی پھنکار کی معنی دلاویز کے کانوں میں گونجی تھی۔ دلاویز آنکھیں سختی سے بند کر گئی اور شدت سے مرنے کی دعا کرنے لگی۔ وہ اس کے لیے موت سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ کمرے میں آ کر غزنوی نے تیزی سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی، جبکہ غزنوی کو اپنا وجود کسی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔
وہ اپنی میڈیسن کی ڈبل ڈوز لے کر اس کے قریب آیا تھا، لیکن اس کی قربت نے دواؤں کا زیادہ اثر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بے بسی سے آنکھیں بند کی اس پل کا انتظار کرنے لگا کہ اس کا دماغ کب اسے ریڈ الرٹ جاری کرتا، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ اس کی حالت آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ اس کی گہری سانسیں لے کر اپنے سامنے کھڑے تھر تھر کانپتے وجود کو دیکھا، جو دیوار کا سہارا لیے سر جھکائے ہوئے تھی۔ اسے دل آویز پر ترس آ گیا، سارا غصہ ختم ہو گیا، لیکن اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ مطلب سگریٹ پیتے ہوئے اسے دیکھنا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، لیکن وہ اسے کوئی تسلی نہیں دے رہا تھا، بس اپنا سکون حاصل کر رہا تھا۔ کتنے ہی پل ایسے گزر گئے، پھر وہ صوفے کی پوچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر گیا۔ دل آویز جو اس کے جارحانہ رویے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے ٹھنڈا پڑنے پر حیران ہوتی خود کو سنبھالنے لگی تھی۔ اسے تو لگا تھا وہ بپھرا شے اسے کچا چبا جائے گا۔ یو کین گو۔ کچھ دیر بعد وہ آنکھیں بند کیے ہی بولا تھا۔ دل آویز کا دل خوشی اور تشکر سے یک دم پھیلا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی گہرا سانس خارج کر گئی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ آئندہ جب بلاؤں تو خود آ جانا، ورنہ ایسے اٹھا کر لاؤں گا۔ دروازے سے نکلتے اس کی دھمکی سنی تو وہ اسے دیکھتی لڑکھڑا کر گر گئی۔ وہ گہری محفوظ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ دل آویز خوف اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات سے اٹھ کر کانپتے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیسی ہو بچے؟ اسود کی بے قرار آواز پر وہ اداس سی مسکرائی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائے؟ اپنی تکلیف دباتی وہ بولی تھی۔ میری چھوڑو، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ واللہ میں ابھی تک خراب بالکل بھی نہیں ہوئی، کوئی پھل سبزی تھوڑی ہوں جو گل سڑ جاؤں گی۔ وہ شرارت سے بولی تو اسود ہنس پڑے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہنسی میں شریک ہوئی تھی۔ کیا کام تھا جس کے لیے میسج کیا تھا؟ وہ دراصل ایک لڑکی ہے، اسے حویلی سے نکلوانا ہے۔ وہ غلطی سے حویلی میں پھنس گئی اور اسے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ کیا آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ میں کیا مدد کر سکتا ہوں بچے؟ ہم پر تو اس حویلی میں آنے میں بھی پابندی ہے، اور جتنی وہاں کی سیکیورٹی ہے، اپنے بندے لڑوائے بغیر اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ ایک لڑکی کے لیے میں اتنے بندے نہیں بنوا سکتا۔ وہ حقیقت پسندی سے بولے۔ یہ بھی ہے۔ اچھا، میں زوہان یا ذیحان سے بات کرتا ہوں، شاید وہ کوئی حل نکال لیں۔ اسود نے اپنے ہونہار بیٹوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ انہیں پریشان مت کریں، میں عریش سائیں سے مدد لے لوں گی۔ وہ بولی۔ وہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اسود نے یکدم پوچھا۔ وہ کچھ پل کو خاموش ہوئی۔ وہ تو بہت اچھے ہیں، عام مردوں سے مختلف ہیں۔ اس نے دل سے تعریف کی۔ شکر بیٹا، اگر شوہر اچھا ہو تو عورت کسی بھی حالات میں رہ سکتی ہے، تم بس ثابت قدم رہنا۔ اسود خلوص دل سے بولے تھے۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ صنم اس کمپنی میں پہنچ چکی تھی جس کی انفارمیشن اسے زریاب نے ہی دی تھی۔ اس نے پوری تیاری کی تھی اور بڑی جانب ثانی سے پریزنٹیشن دی۔ اس کے مقابل صرف زریاب ہی تھا، اور بلا شبہ اس کی تیاری بھی اچھی تھی۔ فیصلہ آخر کار زریاب کے حق میں ہوا تھا۔ صنم کا دل چھناکے سے ٹوٹا اور وہ اس کی طرف دیکھ کر فاتحانہ مسکرایا تھا۔ غصے اور توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مروت نبھائے بغیر تیزی سے اس کمپنی سے نکل آئی تھی۔ زریاب بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ رکو میڈم، اس کی پکار پر وہ دانت پیستی رکی۔ میری شرط تو پوری کر جاؤ، بھول گئی ہو کیا؟ زریاب نے اس کے تپے چپے چہرے کو محفوظ ہوتے پوچھا تھا۔ صنم کو یاد آیا ہارنے پر اسے زریاب کو کافی کا کپ پلانا تھا۔ وہ بیگ کھول کر پیسے نکالنے لگی۔ او ہیلو، میں بھکاری نہیں ہوں، تمہیں مجھے احترام سے کسی کیفے میں لے جا کر کافی پلوانی ہوگی۔ وہ بولا تو صنم نے اسے گھور کر دیکھا۔ یاور، انہیں احترام سے کسی کیفے میں لے جاؤ اور کافی پلاؤ۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے یاور سے کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ چلے سر، کافی پلاؤں آپ کو؟ یاور نے طنزیہ کہا تو اس نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو تم جیسے بیل کے ساتھ کافی پیوں گا؟ ہاں، وہ خوبصورت سی ہرنی ہوتی تو الگ بات تھی۔ وہ بھی یاور کو تپا کر جا چکا تھا۔ یاور نتنے پھلائے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ رونا ربیہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اسے مشکوک نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، سلطانہ کو گیند تم نے ہی مارا تھا نا؟ ربیہ کو سلطانہ نے بنایا کہ اس نے بس گیند کو دیکھا تھا، پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ گیند بھی پھر مل گیا تھا۔ کون سا گیند؟ اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ دیکھو لڑکی، میرے سامنے چالاکی مت دکھانا، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بری ثابت ہوں گی۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا کیا تھا سلطانہ کے ساتھ؟ پچھلی دفعہ بھی تم نے ہی گڑبڑ کی تھی اس کے پیٹ کے ساتھ۔ قسم لے بی جان، اگر میں نے کچھ کیا ہو تو۔ وہ دل ہی دل میں استغفار پڑھتی جھوٹ بولنے لگی، اور ساتھ ہی ڈر رہی تھی اگر واقعی قسم لے تو کیا کرے گی، اس لیے انہیں دوبارہ موقع دیے بغیر شروع ہو گئی۔ وہ تو خدا نے انہیں سزا دی تھی، انہوں نے میرے ساتھ جو برا کیا تھا۔ اس کی بات پر ربیہ کے ماتھے پر مزید بل پڑے۔
اصل میں میری نا زبان کالی ہے، میری دعا بھی بڑی لگتی ہے اور بد دعا بھی۔ جب کوئی مجھے دکھ دے تو دل سے خود بخود نکل جاتی ہے اور سیدھا آسمان تک پہنچتی ہے۔ بس خدا نے کبھی میری بد دعا یا دعا ٹھکرائی نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے میرے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ برا ہی ہوا۔ میری دادی کہتی تھی یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے جو کم ہی لوگوں پر ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے خدا کی غیبی مدد میرے ساتھ ہے، یا انہوں نے کسی جن کو یہ ڈیوٹی دی ہے جو میرے ساتھ برا کرے وہ اس سے بدلا لے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ اچھا بس بس جاؤ اپنا کام کرو۔ انہوں نے فوراً جان چھڑائی کہ کہیں اسے ہی بد دعا نہ دے دے۔ وہ جنوں بھوتوں سے انہیں بھی ڈر لگتا تھا۔ رونا مسکراہٹ دباتی مڑ گئی اور یہ خبر سلطانہ بیگم تب بھی پہنچ گئی تھی کہ رونا بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے جس کی دعا اور بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور ایک جن اس کا بدلہ لیتا ہے۔ سلطانہ بیگم تو دل تھام کر رہ گئی تھیں اور پھر اس کے سامنے جانے سے بھی توبہ کر لی تھی۔ وارث اس وقت ڈیرے پر تھا جب آفاق اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سخت غصے میں آیا تھا۔ اس کے آدمیوں نے آتے ہی ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور آفاق چیخ چیخ کر وارث کو باہر بلانے لگا تھا۔ وارث کے آدمیوں نے بھی جوابی کارروائی کی تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر وارث کے چہرے کے تاثرات بگڑے، تبھی منشی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ سائیں آفاق بلوچ آیا ہے، اس کے آدمیوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ منشی کی بات سن کر وارث کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کس لیے آیا ہے اور کیوں اتنے غصے میں ہے۔ بھیج دو اسے اندر، اس نے کہا تو منشی سر ہلا کر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بپھرا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے آدمیوں کو باہر ہی روک لیا گیا تھا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس کا بیٹا فرانس نہیں پہنچا تھا، اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تم میں اتنی جرت کیسے آئی کہ یوں منہ اٹھا کر میرے ڈیرے پر چلے آئے اور فائرنگ بھی کی؟ اپنی حد بھول گئے ہو کیا؟ وارث نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں ہر حد پار کروں گا وارث بلوچ، وہ چیخا تھا۔ اچھا تو کیا کرو گے؟ وارث نے چپتے لہجے میں کہا تھا۔ میں تمہاری ساری نسل ختم کر دوں گا، بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ بولا تو وارث نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اس پر بندوقیں تان لی تھی۔ وارث نے ایک آدمی سے گن پکڑ کر اس کی طرف سیدھی کی۔ اوپر جا کر خود ہی اس سے پوچھ لو کہاں ہے وہ کہہ کر اس کے سینے پر برسٹ اتار گیا۔ ساتھ ہی باہر فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ آفاق اور وارث دونوں کے آدمی مر رہے تھے اور زخمی ہو رہے تھے، لیکن وارث کو پرواہ نہیں تھی، وہ اسی لیے تو یہاں تھے۔ غزنوی ایک سڑک پر ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کے سامنے ایک گاڑی آئی اور اس کے قریب سے گزری۔ اس کے شیشوں میں سے غزنوی کو اسلحہ بردار نظر آئے تھے، وہ اس کی طرف بندوقیں تان چکے تھے۔ غزنوی بروقت نیچے جھکا اور سپیڈ یک دم تیز کر دی۔ اس کی گاڑی پر فائرنگ کی بارش شروع ہوئی اور گاڑی پیچھے نکل گئی۔ غزنوی کی گاڑی بلٹ پروف تھی، لیکن اس نے گاڑی کا شیشہ اس وقت کھولا ہوا تھا جس سے گولی اس کے کندھے میں لگ گئی تھی۔ کچھ گولیاں ٹائرز میں بھی لگی تھیں۔ دائیں طرف والے دونوں ٹائر پنچر ہو گئے تھے۔ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی سڑک پر گول گھوم گئی اور ایک گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ غزنوی کا سر اسٹیئرنگ پر لگا تھا اور وہ ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ کیا آپ کے پاس واقعی کوئی جن ہے جو آپ کے ساتھ برا کرنے والوں کا بدلہ لیتا ہے؟ ربا نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا۔ رونا نے مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں اگر کوئی شک ہے تو تم بھی میرے ساتھ برا کر کے دیکھ لو، اس نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ وہ اس وقت ڈھیر سارا آٹا گوندھ رہی تھی۔ میری توبہ، شکر ہے میں نے پہلے ہی آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی بولی تو رونا ہنس پڑی۔ آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے، میری دعا ہے ادا عریش آپ کے ساتھ اچھے ہو جائیں۔ ربا نے اس کی ہنسی دیکھ کر کہا تو وہ کچھ پل کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ تم بھی بہت پیاری ہو اور فکر مت کرو، اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو انہیں میں خود ٹھیک کر لوں گی، وہ بولی تو ربا مسکرائی۔ ارے واہ کیا ارادے ہیں، اس نے مسکرا کر تعریف وصول کی۔ اچھا ایک کام تو کرو، کہیں سے عریش کا نمبر تو لا دو۔ کچھ پل بعد اس نے رازداری سے کہا۔ آپ کے پاس فون ہے؟ ربا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ اوکے میں کوشش کرتی ہوں، وہ پرسوچ انداز میں بولتی کچن سے نکل گئی تھی۔ وارث کے آدمیوں نے آفاق کے تمام آدمیوں کو بھی مار دیا تھا، لیکن وارث پر پھر بھی کوئی بات نہ آئی تھی۔ میڈیا پر یہی بتایا گیا تھا کہ آفاق نے اس پر حملہ کیا، اس نے صرف جوابی کارروائی کی۔ آفاق کی موت کی خبر بھی سب نیوز پر چلنے لگی جو اس کے خاندان پر بم بن کر گری تھی۔ پولیس ڈیرے پر پہنچ چکی تھی اور لاشوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا تھا۔ پولیس آفیسرز وارث سے سوال جواب کرنے کے بجائے اس کی جی حضوری میں لگے ہوئے تھے۔ میڈیا بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وارث نے ان کے سامنے پریس کانفرنس کی اور یہ بھی شوشہ چھوڑا کہ آفاق فوج کی شے پر حملہ کرنے آیا تھا اور حکومت کا دھمکیاں بھی دی کہ فوج کو قابو میں رکھیں۔ کرنل جہانگیر اس کی پریس کانفرنس سن کر دانت کچکچا کر رہ گئے تھے۔ اب تو تمہیں میں قابو کروں گا، وہ بڑبڑائے تھے۔ زرار غزنوی کے ماتھے پر لگے زخم کی مرہم پٹی کر رہا تھا جب اسے ہوش آیا تھا۔
اس نے غزنوی کی گاڑی پر حملہ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی گاڑی اس وقت غزنوی کے پیچھے ہی تھی۔ وہ سب سے پہلے غزنوی کو ریسکیو کرنے بھاگا تھا، لیکن وہ اسے ہاسپٹل لے جانے کے بجائے اپنے فلیٹ پر لے کر آیا تھا۔ اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، تبھی وہ جلدی ہوش میں آ گیا۔ غزنوی نے آنکھیں کھولتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ اس کی وحشت سے بھری آنکھیں زرار سے ٹکرائی تھیں۔ زرار کو ایک پل کے لیے ایسا لگا یہ وہ شخص نہیں جس سے وہ 2 بار پہلے مل چکا ہے۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز اور آنکھوں دونوں میں اجنبیت تھی۔ زرار چونک گیا تھا۔ اچھا اب چھوڑ بھی دو ناراضگی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، عریش نے کان پکڑتے کہا تھا۔ فروا جو کب سے منہ پھلائے بیٹھی تھی مسکرا دی۔ اسے عریش کی یہی باتیں تو پسند تھی۔ محبت کے اظہار میں پہل بھی اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ وہ یونی کی سب سے مغرور اور حسین لڑکی تھی۔ عریش اس کے دم حسن سے بچ نہیں سکا تھا۔ اگر آئندہ تم بغیر بتائے حویلی گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولی تو وہ سر ہلا گیا تھا۔ تبھی اس کے تصور میں رونا کا سراپا لہرایا تھا۔ وہ جب سے حویلی آیا تھا وہ اسے مسلسل یاد آ رہی تھی۔ فروا اس کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی اسے وہی ہر جگہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے عریش کی زندگی میں آتے ہی فروا کا جادو غائب ہو گیا تھا۔ وہ جیسے فروا کے لیے اپنے دل میں جذبات پہلے محسوس کرتا تھا اس بار نہیں کر پا رہا تھا اور زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا اس کی محبت بس یہی تھی؟ ایک اجنبی لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی، اسے فروا بھول گئی۔ لیکن وہ اجنبی تو نہیں تھی، اس کی بیوی تھی، اس کی محرم۔ نکاح کا رشتہ وقتی کشش پر غالب آ گیا تھا۔ فروا اس سے باتیں کرنے لگی جبکہ وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ فروا نے اس کی عجیب حالت نوٹ کر لی تھی۔ کیا بات ہے عریش، اتنے چپ کیوں ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں تو بول تو رہا ہوں، مجھے لگتا ہے تمہارا سا کوئی مسئلہ ہے، کیا تم اسے شیئر نہیں کرو گے؟ اس نے عریش کا ہاتھ تھامے پوچھا۔ عریش بے اختیار نفی میں سر ہلا گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو فروا بھی سب کے سامنے اس کی پٹائی لگا دیتی۔ واٹ؟ وہ غصے سے چیخی۔ عریش گڑبڑا گیا، تبھی اس کے فون کی کال بجی۔ 1 منٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مکہ مارتی وہ بولتا فون جیب سے نکال کر چیک کرنے لگا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے بھویں سکیڑتے کال پک کی۔ ہیلو؟ دوسری طرف ایک پل کو خاموشی پا کر اس نے کہا تھا، سائیں؟ رونا کی آواز سنتے اس نے بے اختیار فروا کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اٹھ کر کینٹین سے باہر آ گیا۔ کیا ہے، سکون لینے دو گی مجھے یا نہیں؟ یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑی، چاہتی کیا ہو تم آخر؟ اس نے ساری جھنجھلاہٹ اس پر اتاری۔ لگتا ہے سائیں آپ کا میٹر شارٹ ہو چکا ہے، میں بعد میں کال کروں گی جب دماغ ٹھکانے پر ہوا۔ رونا اس کی باتوں پر ہرٹ ہوئی تھی، لیکن اسے محسوس کروائے بغیر کال کٹ گئی۔ کال کاٹ جانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ آپ جیسی عظیم عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی، سلطانہ ربیہ کی خوشامد کرتے بول رہی تھی۔ وہ اس وقت ربیہ کے کمرے میں تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں کا زیادہ تر حصہ ربیہ کی تعریفوں پر ہی مشتمل تھا۔ اب غزنوی کے متعلق بات چھڑی ہوئی تھی تو سلطانہ نے اس معاملے میں بھی اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانا ضروری سمجھا۔ سوتیلی مائیں تو پرائے بچوں کو نفرت ہی کرتی ہیں، لیکن آپ تو غزنوی کو سگی سے بھی بڑھ کر چاہتی ہیں۔ سلطانہ کی بات پر غزنوی کے کمرے کی طرف آتے قدم تھمے تھے۔ وہ دروازے کے قریب ہی رک گیا تھا۔ ہاں وہ بے شک میری سوتن کے بیٹا ہے، پر مجھے بہت عزیز ہے، وہ میرا غرور ہے۔ ربیہ کے لہجے میں غرور تھا۔ غزنوی حیران سا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی، تبھی تو اسے ربیہ کے لیے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، تو پھر کون تھی اس کی سگی ماں؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا اور دل نے شدت سے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ ربیہ اسے یوں اچانک دیکھ کر ایک پل کو گھبرائی تھی، لیکن وہ پھر سنبھل کر خوشگوار حیرت سے مسکرائیں۔ غزنوی میرے بچے؟ وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، لیکن غزنوی کی آنکھوں میں بیگانگی تھی۔ سلطانہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے۔ اس کے دل میں کمینی سے خوشی ہوئی تھی۔ میری ماں کون ہے؟ اس کے سوال پر ربیہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میں ہوں تمہاری ماں، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ میں سگی ماں کا پوچھ رہا ہوں، اس نے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں کہا۔ غزنوی بتائیں کون ہے میری ماں؟ وہ یکدم غصے سے چیخ پڑا۔ ربیہ بیگم سہم گئی، جبکہ سلطانہ کی تو ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی تھی۔ زریشہ، اس نے کچھ پل توقف کے بعد کہا۔ غزنوی نے گہری سانس لی۔ کہاں ہے؟ اس نے بےتاب لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی، بھاگ گئی تھی وہ حویلی سے۔ اس کی بات پر غزنوی ساکت ہوا تھا۔ تم اس وقت ایک ماں کے بھی نہیں تھے جب وہ تمہاری پرواہ کیے بغیر اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ شٹ اپ! وہ غرایا۔ ربیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو جس نے تمہاری قدر نہیں کی تھی۔ میں نے تمہیں سینے سے لگا کر پالا، لیکن تم… وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔
غزنوی کچھ پل بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھکا گیا۔ یہ اس نے کیا کیا تھا غصے میں؟ اس نے تو کبھی ربیہ کے سامنے نگاہ تک نہیں اٹھائی تھی، آج غصے میں یا حیرت میں وہ سارا احترام بھول گیا تھا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، وہ کہتا پلٹ کر کمرے سے نکل گیا اور تیزی سے کمرے میں آ گیا۔ وہ ربیہ کو تو سوری کہہ آیا تھا، لیکن اس کی باتیں غزنوی کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ بھاگ گئی تھی وہ حویلی سے۔ اس نے شرٹ کے بٹن کھولتے سگریٹ کیس نکالا اور ایک سگریٹ سلگھا لی۔ اسے اس وقت دلاویز کی ضرورت تھی، لیکن غزنوی کی حالت ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی کن پٹیاں سلگ رہی تھیں اور جسم میں خون کی گردش بڑھ رہی تھی۔ وہ دلاویز کو اپنے پاس بلانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اپنی بے بسی پر جھنجلا کر اس نے دیوار پر مکہ مارا۔ ربیہ کی باتیں پھر اس کے ذہن میں گھومنے لگیں، اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی چیزیں ہاتھ مار کر نیچے گرا دیں اور صوفوں کے سامنے پڑے شیشے کے ٹیبل کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کمرے کی حالت بگڑ چکی تھی۔ اچانک اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا، اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی۔ وہ سر جھکائے گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ کچھ پل بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے بیگانہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھا، پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور وارڈروب سے کپڑے لے کر شاور لینے چلا گیا۔ آفاق کی آخری رسومات کے بعد اسود سردار بن چکا تھا۔ دستار بندی کے لیے ویسے تو بہت بڑی تقریب کی جاتی، لیکن اس دفعہ بہت سادگی سے یہ کام ہوا تھا، کیونکہ پچھلا سردار قتل ہوا تھا۔ اسود کیسے خوشیاں منا سکتا تھا؟ اس نے وارث سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور زرجان کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے بندے دوڑا دیے تھے۔ ان کے بھائی نے عقل سے کام نہیں لیا تھا اور غصے میں آ کر وارث کو لڑکارنے چلے گئے، اسی وجہ سے جان گنوا بیٹھے۔ لیکن وہ عقل مندی سے خفیہ طور پر زرجان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے زوہان کی مدد بھی لی تھی۔ وہ ایجنسی میں تھا اور ان کے بندوں سے بہتر کارکردگی دکھا سکتا تھا۔ زوہان نے میجر لاشاری سے اس متعلق بات کی تھی اور میجر لاشاری نے زرجان کو بازیاب کروانے کے لیے میٹنگ بلا لی تھی۔ اسود نے بہت مشکل سے ہمت پیدا کر کے رونا کو آفاق کے مرنے کی خبر سنائی تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے بے یقین سی رہ گئی، پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تو اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھیں۔ وہ جیسا بھی تھا اس کے باپ تھا، اور وہ کتنی بے بس تھی کہ آخری بار اسے دیکھ بھی نہ سکی تھی۔ وہ بار بار غش کھا کر گر رہی تھی۔ سونی اور دلاویز اسے سنبھالنے لگی تھیں۔ زرمین، رویہ اور ربا بھی اس کے غم میں شریک تھیں، جبکہ باقیوں کو پرواہ نہیں تھی۔ بلکہ سلطانہ کے دل میں تو ٹھنڈ پڑی تھی۔ اگلی صبح تک رونا کا یہی حال رہا تھا۔ پھر وہ سنبھل گئی، لیکن خاموش ہو گئی تھی۔ عریش اسے کئی کالز اور میسیجز کر چکا تھا، لیکن اس نے فون کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عریش اپنی غلطی پر نادم تھا اور اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے فون کیوں کیا، لیکن اب وہ جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ پہلے تو اسے غصہ آیا، پھر تشویش ہونے لگی کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا اور فروا اس کی بے چینی محسوس کرتی الجھن میں پڑ گئی تھی۔ ایلا اپنے سامنے زوہان کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی یاد آیا وہ اسے وعدہ خلافی کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا، لیکن وہ چلا گیا تھا۔ اس نے خفگی سے منہ پھلا لیا۔ زوہان تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ ہاں، پر تمہیں کیا پرواہ؟ وہ بولی تو زوہان سر جھٹک گیا۔ مجھے ضروری کام تھا ایلا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ہر وقت تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا نا، اور یہاں کی سیکیورٹی بہت سخت ہے، کوئی بھی تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے نرمی سے کہا۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں، تم میری فکر مت کرو، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ سر جھکاتی بولی۔ اب اس کی حالت واقعی سنبھل گئی تھی۔ زوہان اسے ہذیانی کیفیات سے نکال چکا تھا۔ گڈ، پھر تو تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دے سکتی ہو۔ وہ اس کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھتا بولا۔ وہ سر ہلا گئی۔ تم امریکہ کی شہری ہو تو یہاں کیسے پہنچی، اور تمہیں کن لوگوں سے خطرہ ہے؟ اس کے سوال پر وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے پہنچی۔ کچھ عرصہ پہلے بھائی نے مجھے میرے آبائی گھر سے کہیں اور شفٹ کروا دیا تھا اور مجھے اپنی سیکیورٹی کے لیے سخت تاکید کی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن الجھن کے باوجود میں نے اس کی بات مانی۔ 1 ماہ پہلے ہی وہاں حملہ ہوا تھا جہاں بھائی نے مجھے چھپایا ہوا تھا۔ وہ مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ وہ نہ جانے کون سی جگہ تھی، لیکن وہ بہت عجیب اور وحشت بھری جگہ تھی۔ وہاں کئی لوگ قید تھے، ان کی حالت بہت بری تھی۔ پھر میری حالت بھی ان جیسی کر دی گئی۔ وہ یکدم دل گرفتہ ہو گئی۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ زوہان نے دکھی دل کے ساتھ پوچھا، جیسے جانتا ہو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا ریپ کیا تھا اور ویڈیوز بنائی تھی، وہ تکلیف زدہ لہجے میں بولی۔ زوہان کو اس کا دکھ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس ہوا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں بن گیا تھا۔ کچھ دن انہوں نے مجھے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں پاکستان میں تھی۔ یہاں میں نے ان کی درندگی کا نیا روپ دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں ایک بوڑھے شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت در آئی۔
میں زیادہ دیر دیکھ نہیں سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھ پر بھی ایسا ہی تشدد کرنے والے تھے، لیکن مجھے پھر بھاگنے کا موقع مل گیا۔ تم کیسے بھاگی؟ تفصیل سے بتا سکتی ہو؟ اس نے پوچھا تو ایلا اسے اپنے وہاں سے فرار کی روداد سنانے لگی۔ جس علاقے میں وارث کی حویلی تھی اس میں صرف ایک ہی شخص تھا جو الیکشن میں حصہ لیتا اور بغیر کسی مقابلے کے جیت جاتا۔ وہ وارث کا غلام تھا اور اس کے سامنے کسی کو الیکشن میں کھڑے ہونے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ صاحب نے اسے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کاغذات بھی جمع کروا دیے۔ میڈیا پر یہ خبر نشر ہونے سے پہلے وارث کو مل گئی۔ اس نے غصے سے دانت پیس لیے۔ انہوں نے صاحب کے بارے میں معلومات جمع کروائی، لیکن وہ انہیں مشکوک نہیں لگا تھا، لیکن اب انہیں کھٹکنے لگا تھا۔ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا تھا جو جانتے بوجھتے ان کے سامنے آیا تھا۔ بڑے پر نکل آئے ہیں چیونٹیوں کے، اڑا دو سالے کو۔ جرأت کیسے کی اس نے اس علاقے پر حکمرانی کا خواب دیکھنے کی؟ وارث نے غصے سے کہا۔ منشی سر ہلا گیا اور کسی کو کال ملانے لگا۔ صنم گمسم سی لان میں بیٹھی تھی جب ایدن اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ چائے؟ اس نے صنم کے سامنے میز پر کپ رکھا۔ او تھینکس، مجھے چائے کی ہی طلب ہو رہی تھی۔ وہ بولی۔ ویلکم۔ ایدن اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ میں بھی ایک چائے کا کپ تھا۔ صنم ذرا سا مسکرا کر چائے پینے لگی۔ آج تم جلدی آ گئی آفس سے؟ ایدن نے کہا۔ بس ایسے ہی، وہ سست سے انداز میں بولی تھی۔ اس کی وجہ سے کمپنی 2 پروجیکٹ سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ وہ بہت مایوس تھی۔ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی؟ ایدن نے غور سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ کہہ رہی تھی جب گاڑی کے ہارن پر گیٹ کھلا اور زرار کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ زرار کو دیکھ کر صنم کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی جبکہ اس کی مسکراہٹ پر ایدن کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ عجیب بے بس نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ زرار گاڑی سے نکلا تو صنم نے اسے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف بلا لیا تھا۔ وہ مضبوط چال چلتا ان کے قریب آیا تھا۔ ایدن نے صرف ایک ہی نظر اسے دیکھا اور اپنے دل کو سنبھالتی چائے کے خالی کپ اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے تم کدھر، بیٹھو نا۔ صنم نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں، میں چلتی ہوں، ماما جاگ گئی ہوں گی، وہ کہتی مڑی۔ اس کی نظریں زرار پر پڑی۔ اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو رکی تھیں، ساتھ ان کے جسم میں حرکت بھی رکی تھی، اور یہ سکوت صنم کو بہت شدت سے محسوس ہوا تھا۔ وہ لمحہ گزرا تو وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ زرار صنم کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ وہ اندر جا چکی تھی۔ خیریت، آج اتنی جلدی کیسے؟ کام نہیں تھے زیادہ تو آ گیا۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو بتا دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہنسی۔ اگر کہوں تو چلے جاؤ گے؟ جانا پڑے گا، تمہاری کوئی بات تو نہیں ٹال سکتا۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اتنی تابعداری؟ اس کا دل نہ جانے کیوں خوش ہوا۔ کوئی شک؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ مسکراتی نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ ہے وہ بندہ، میکلن، اسمتھ کی گینگ کا اہم ممبر ہے اور پاکستان میں اس کا سارا کام یہی دیکھ رہا ہے۔ اس وقت یہ کوئی میں ہے۔ یزدان کے ساتھی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے میز پر کچھ تصاویر رکھیں جو ایک ہی شخص کی تھیں۔ یزدان اسمتھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کے کسی اہم آدمی کو مارنے سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سو ہمیں پاکستان جانا پڑے گا۔ وہ پیچھے ہٹ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ کب تک چلنا ہے؟ میں ٹکٹس کنفرم کروا دیتا ہوں۔ کل، وہ تصویر پر وحشت سے بھری نظر جمائے بولا تھا۔ اوکے۔ عریش حویلی آ چکا تھا۔ نہ جانے کون سی بے چینی تھی جو اسے وہاں کھینچ لائی تھی۔ وہ چاہے اس کی محبت نہیں تھی لیکن اس کی بیوی تھی۔ اس کے حقوق سے وہ منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ شوہر ہونے کے ناطے اسے رونا کی خیریت دریافت کرنی تھی، اور وہ اتنا بے حس نہیں تھا کہ اسے اپنے جڑے رشتوں سے لا تعلق رہتا۔ وہ پہلے اپنے کمرے میں آیا لیکن اسے وہاں نہیں ملی تھی۔ اس کا سوٹ کیس بھی وہاں نہیں تھا۔ دل مزید بے چین ہوا۔ وہ کمرے سے نکلا اور ایک ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اسے انیکسی بھیج دیا گیا ہے۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر انیکسی آ گیا۔ اس وقت وہ کوارٹر خالی ہی تھا۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آیا تھا، ورنہ ایک ونے میں آئی لڑکی کے لیے اس کی یہ التفات دیکھ کر اسے بہت سے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور پہلا کمرہ چیک کیا۔ اس میں ہی رونا موجود تھی۔ زمین پر بستر بچھائے وہ اجڑی سی حالت میں دیوار کے ساتھ بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اسے دیکھ کر عریش کو اپنا دل کانپتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اس کی طرف بڑھا تھا۔ رونا، کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اس نے رونا کے سامنے زمین پر گھٹنا موڑ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ رونا کے کندھوں پر آن ٹھہرے تھے۔ رونا جیسے گہرے مراقبے سے نکلی تھی اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ اسے خالی خالی نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ سخت لہجے میں بولا۔ رونا کی پلکوں میں جنبش رہی۔ اس نے نظریں موڑی۔ ایک آنسوؤں کی لڑی بائیں گال پر بہہ گئی جسے اس نے تیزی سے صاف کیا اور گہرے سانس لیتی سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ یہاں کیسے؟
وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی، لیکن اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ عریش نے گہری سانس لی۔ تمہارا فون بن جا رہا تھا، میں نے اتنی کالز اور میسیجز کیے۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ اس نے پوچھا۔ لگتا ہے اب تمہارا میٹر شارٹ ہو گیا ہے، خود ہی تو کال کی تھی، مجھے لگا کوئی کام ہوگا اس لیے تمہیں خود کالز کی، تم اٹھا نہیں رہی تھی تو مجھے تشویش ہوئی کہیں تمہارے ساتھ کچھ برا نہ ہو رہا ہو۔ آپ کو میری فکر ہو رہی تھی؟ اس نے عریش کی آنکھوں میں دیکھا۔ عریش کے دل نے تیزی سے دھڑک کر اسے خود میں بسانا چاہا، لیکن وہ سختی سے خود کو سنبھال گیا۔ ہمارے بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت مجھے تمہاری فکر تو کرنی پڑے گی، وہ بولا۔ وہ استہزائیہ مسکرا دی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کسی نے تمہیں مارا تو نہیں؟ وہ پھر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ فکر مت کریں۔ وہ چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ رونا، عریش نے اسے حکمیہ لہجے میں پکارا تھا۔ سائیں، اس نے عریش کی طرف دیکھا، وہ مبہوت سا چپ رہا۔ اتنا اچھا بننے کو بھی نہیں کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ میں ہوں ہی اچھا، تمہارے کہنے سے نہیں ہوا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میرے بابا قتل ہو گئے۔ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ عریش کچھ پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اپنے کسی پیارے کے قتل ہونے کا دکھ وہ جانتا تھا، اسی لیے یہ بھول کر کہ وہ دشمنوں کی بیٹی ہے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیتا سینے سے لگا گیا تھا، اور رونا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں ان سے نفرت کی دعوے دار تھی، لیکن ان کے مرنے کے بعد احساس ہوا میں تو کبھی ان سے نفرت کر ہی نہیں پائی۔ انہوں نے مجھے کبھی باپ کی شفقت نہیں دی، لیکن میں پھر بھی ان کے لیے اتنا ہی رو رہی ہوں۔ آپ کے بھائی تو آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ ان کے مرنے سے آپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا یہ میں جان چکی ہوں۔ میں سمجھتی تھی زیادتی میرے ساتھ ہو رہی ہے، مجھے ونی کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کا دکھ مجھ سے بڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے بات کا اعتراف کر رہی تھی جو وہ کبھی عام حالات میں نہ کرتی، لیکن اب وہ بھی دکھی تھی۔ بس چپ کرو، اللہ کو یہی منظور تھا، دیکھو کیا حالت بنا لی ہے اپنی۔ مت بھولو تم رونا ہو، کوئی کمزور لڑکی نہیں ہو۔ عریش نے اسے کندھوں سے تھام کر ہمت دی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ بابا کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے میں بہت کمزور ہوں۔ ان کی محبت نہ صحیح، لیکن ان کا نام تو تھا میرے پاس، اب لگتا ہے خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ فضول باتیں مت کرو، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کے جانے سے دوسروں کی زندگی نہیں رک سکتی۔ تھوڑا ہمت سے کام لو اور حقیقت کو تسلیم کرو۔ کوشش کروں گی۔ گڈ۔ وہ حوصلہ دینے والے انداز میں مسکرایا تھا۔ رونا نظریں پھیر گئی۔ وہ واقعی اچھا تھا۔ اب اسے یہ ٹینشن ہونے لگی تھی کہ کہیں وہ اس کی محبت میں نہ گرفتار ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی زندگی برباد ہو جانی تھی۔ عریش اس کا نہیں تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ لا حاصل کے پیچھے بھاگنے سے خسارہ ہی ملتا ہے، وہ جانتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، بے بس اور خوف زدہ سی، سر جھکائے، سانس بھی بہت آہستہ سے لے رہی تھی، اور وہ اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا صوفے پر آرام سے بیٹھا اس پر نظریں ٹکائے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ اس کی بھوری گہری آنکھوں کی تپش دلاویز کو اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا۔ وہ تو بس اپنے بارے میں سوچتا تھا، اسے نہیں پرواہ تھی اس کی نظروں سے دلاویز کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھا۔ وہ برسوں سے جس سکون کا متلاشی تھا، اسے دلاویز کی صورت میں وہ سکون ملا تھا۔ وہ کیسے اس سکون کو خود سے دور ہونے دیتا؟ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ یہی اس کا اصول تھا۔ وہ دلاویز سے ہمدردی کرنے کے چکر میں اپنا سکون غارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کرتے سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ ایسا وہ اکثر کرتا تھا، کبھی اسے نظروں کے حصار میں رکھتا اور کبھی آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی محسوس کرتا۔ دلاویز نے ڈوبتے دل کو تھوڑا حوصلہ دیا۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ اب وہ آنکھیں نہ کھولے، اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ غزنوی کو پتہ نہ چلا وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز سن کر دلاویز کا دل کیا یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن اسے پچھلی ملاقات کا سبق نہیں بھولا تھا۔ اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، لیکن وہ پھر بھی کتنی دیر کھڑی رہی، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے بیٹھ گئی۔ آدھی رات کو وہ بھی نیند میں جا چکی تھی۔ 2 بجے کا وقت تھا جب غزنوی کی آنکھ کھلی۔ اس نے انجان نگاہوں سے کمرے کو دیکھا اور نظریں ایک جگہ ساکت ہوئی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، ایک استہزائیہ مسکراہٹ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دلاویز کی طرف بڑھا جو زمین پر اس کی طرف کروٹ لیے سو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا پنجوں کے بل نیچے بیٹھا کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے گال سے لپٹی ایک بالوں کی لٹ کو پیچھے ہٹایا۔ اس کا خوبصورت چہرہ مزید واضح ہوا۔ سونے سے پہلے غزنوی کی آنکھوں لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں اور انداز میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس نے بہت نرمی سے دلاویز کو بازوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔
اسے بیڈ کے کنارے پر لٹا کر وہ پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس کی پرکشش چہرے نے روک لیا۔ اچانک دلاویز کی آنکھ کھل گئی۔ ایک پل کو وہ ساکت ہوئی، پھر حواس باختہ ہوئی، دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ غزنوی کی سرخ آنکھوں کی چمک ایسی تھی کہ اس کے سارے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بھیڑیا اس پر جھکا ہوا ہے اور اسے ایک ہی نوالے میں کھا جانا چاہتا ہو۔ اچانک وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور دلاویز کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی جو اگلے ہی پل دب گئی۔ جسم کے پنجرے میں روح کا پنچھی کسی چڑیا کے مانند پھڑپھڑایا تھا اور وہ چیخ جو دب گئی تھی بہت دیر تک اسی پنجرے میں گونجتی رہی تھی۔ روح اور جسم کا تعلق حواس کھونے کے باعث ٹوٹ گیا تھا، لیکن روح جسم کی قید سے نکل نہیں پائی تھی۔